قرآن میریکلز کی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے انسیکٹس سے ریلیٹڈ کچھ میریکلز کو اکٹھا کیا ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا نہیں ہے کہ وہ کسی مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی. اب بذات خود اسی آیت کے اندر ایک اور میریکل ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا فاؤ کہا، اس کو کئی لوگوں نے انٹرپریٹ کیا کہ جو مچھر کے اوپر جو ایک پیراسائٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی اس کو ریفر کر رہے ہیں. مگر اس سے ہٹ کر ہم نے کچھ ایسے میریکلز کو اکٹھا کیا ہے جو واقعی ماڈرن سائنس نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور لوگ اس کو بہت ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. پہلا میریکل سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 41 کے اندر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دی جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کچھ لوگوں کو حمایتی بنا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مکڑی نے اپنا کوئی گھر بنایا ہو، اور بے شک سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہے. اب اسی آیت کے اندر دو میریکلز ہیں. ایک تو یہ کہ جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے عنکبوت یوز کیا ہے مکڑی کے لیے، وہ العنکبوتی یوز کیا ہے جو کہ فیمیل اسپائڈر کو کہا جاتا ہے. یہاں پر اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے ایک فیمیل اسپائڈر کو ریفر کیا ہے، اور ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ جو مکڑی کا گھر ہوتا ہے وہ بیسیکلی فیمیل مکڑی بناتی ہے، میل مکڑا نہیں بناتا. اور دوسرا میریکل یہ ہے کہ جو مکڑی ہوتی ہے وہ میٹنگ کے بعد اپنے ہی مکڑے کو یعنی میل اسپائڈر کو کھا لیتی ہے، اور اس سے ان کا جو فیملی سسٹم ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ بہت ہی ویک ہوتا ہے، اور یہ ماڈرن سائنس یہ خود ڈسکور کر چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اسی آیت کے اندر دو چیزوں سے ریفر کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے حمایتی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ یہ بہت ہی ویک چیزیں ہیں اللہ کے سامنے. دوسرا میریکل سورہ النمل کی آیت نمبر 18 کے اندر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹیوں کی کنورزیشن کو قرآن میں ریکارڈ کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان اور ان کا لشکر ایک وادی کی طرف آیا جہاں پر چونٹیاں تھیں، تو ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ تم لوگ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان کا لشکر تم لوگوں کو کچل دے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. اسی آیت کے اندر دو میریکلز ہیں. پہلا میریکل یہ ہے کہ آج تک یہ انڈسکورڈ تھا کہ چونٹیوں اور پرندوں کی کوئی اسپیسیفک لینگویج ہوتی ہے، مگر آج یہ ماڈرن سائنس ڈسکور کر چکی ہے کہ ایون چونٹیوں کی بھی ایک اسپیسیفک لینگویج ہے جس میں وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں. اور دوسرا میریکل اس کے اندر یہ ہے کہ جب چونٹی نے آپس میں بات کی تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا ہے وہ ہے قالت. جو میل کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے کال یوز کیا جاتا ہے، اور فیمیل کے لیے یوز کیا جاتا ہے قالت. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ورڈ یوز کیا قالت، یعنی کہ فیمیل چونٹی نے بات کی. اور یہ ماڈرن سائنس ڈسکور کر چکی ہے کہ جو بھی ورکر آنٹس ہوتی ہیں، ورکنگ کرنے والی کیڑیاں ہوتی ہیں، وہ ساری فیمیل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ایک فیمیل آنٹ کو مینشن کیا ہے کہ ایک فیمیل آنٹ نے باقی کیڑیوں کو کہا. تیسرا میریکل سورہ النحل کی آیت نمبر 68 اور 69 کے اندر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بیز کو مینشن کیا ہے. اب اس کے اندر اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں ان کی ورکنگ سے ریلیٹڈ بات کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فیمیل کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، فیمیل ٹرمز یوز کی ہیں، جیسے کہ کلی یعنی کہ انہوں نے کھایا، اور اسی طرح بطونی ہا یعنی کہ ان کی بیلیز، ان کا پیٹ. تو اسپیسیفک ٹرمز کو یوز کیا ہے جو فیمیلز کے لیے یوز کیا جاتا ہے انسٹیڈ آف میلز. اور سائنس یہ آج ڈسکور کر چکی ہے کہ جو ورکر بیز ہوتی ہیں سیم ٹو ورکر آنٹس، ورکر بیز جو ہوتی ہیں یہ بھی فیمیلز ہی ہوتی ہیں اور میلز نہیں ہوتے. چوتھا میریکل سورہ القمر کی آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے اور انسانوں کے قبروں سے اٹھنے کو ٹڈیوں کے دل سے مشابہت کی ہے. اس کے اندر میریکل یہ ہے کہ جو فیمیل لوکسٹ ہوتی ہیں وہ جب انڈے دیتی ہیں تو 1 سے 3 پوڈ جو ہیں وہ زمین کے اندر ڈالتی ہیں، اور ہر پوڈ کے اندر 60 سے 80 انڈے ہوتے ہیں. تو ہر انڈے کے اندر سے جب وہ بچہ نکلتا ہے تو وہ جب زمین سے نکلتے ہیں تو اس کو سملر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب قیامت کے دن انسان قبروں سے نکلیں گے اسی طرح ایک ایک قبر سے 70 80 مردے نکلیں گے. دوسری مشابہت اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 کے اندر دی ہے کہ یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی طرف. اور اگر ہم کسی ٹڈیوں کے دل کو دیکھیں یعنی ان کا جو سوام ہوتا ہے ان کو دیکھیں تو سملر ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا مجمع ایک ہی ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب ایک ہی ڈائریکشن میں اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کوئی ریسرچر تھے، نہ سائنٹسٹ، نہ ایسٹرولوجسٹ. ان کے پاس اتنی پریسائز ڈیٹیل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو یہ ڈیٹیلز کسی ایسی ہستی نے دی ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ پاک ہمیں حق بات سمجھنے کی، پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.